مصطفیٰ کھوکھر نے بھی کل کہا کہ وہی بات تو میں کہہ رہا ہوں پہلے دن سے، یعنی فارم 45. اچھا مجھے بتائیں، فارم 45 آپ کے صحافیوں نے پوچھا میرے مد مقابل سے یا دوسرے بندے سے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس موجود ہے آپ کو دے دیں گے. آج تک میں نے ہر صحافی سے پوچھا بھی کہیں آیا ہے کسی ویب سائٹ پہ، کسی سوشل میڈیا پہ، کسی کے ذریعے، کہتے ہیں جی نہیں آیا. اگر وہ وہی ہیں جو اصلی ہیں، جو ہمارے والے ہیں، تو وہ دے دے. اگر فورج ہے تو بھی دے دے. جس دن وہ فورجری کرے گا اس دن ہم پرچہ کراؤں گا. میرے پاس جس دن ایویڈنس آئے گی، ایک بھی آر او کو بھی نہیں چھوڑوں گا، طارق فضل کو بھی نہیں چھوڑوں گا، خواہ مجھے سپریم کورٹ تک لڑنا پڑے. اس لیے یہ قوم کے ساتھ جرم ہے، یہ میرے آپ کے ساتھ اکیلے کا جرم نہیں ہے، پوری قوم کے یہ مجرم ہیں. عوام کا مینڈیٹ ہے. 25 لاکھ کی آبادی ہے صرف اسلام آباد کی. یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، یہی راولپنڈی میں ہوا، یہی باقی ملک میں ہوا. اب چیف جسٹس آف پاکستان چونکہ بقول ان کے وہ سوشل میڈیا یا باقی چیزیں نہیں دیکھتے، تو میں نے ان کو خط لکھا ہے پرسوں اور 16 تاریخ کو، اور کل ان کو ریسیو ہو چکا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے اس میں نے پوری تفصیل بیان کی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اور اسی طرح تینوں حلقوں میں، اسی طرح پورے پاکستان میں ہو چکا ہے. لہٰذا کل جو کیس لگا ہوا ہے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا آپ کے توسط سے بھی، اور خود بھی جاؤں گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پہ سو موٹو نوٹس لیں. آج ہمیں 180 سے زائد سیٹیں پی ٹی آئی جیت چکی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو فوری طور پر نوٹس لے کے آپ اس پروسیس آف اللیگلٹیز اینڈ ارریگولرٹیز کو ختم کریں. یہ ایک دن کا کام ہے. میں نے 3 دن کا کہا ہے ان کو، لیکن ایک دن کا کام ہے. سیشن جج اس کو سپورٹ دے دیں، اسسٹنٹ ایڈیشنل سیشن جج اور سینئر سول جج، ان کو کہیں جی فارم 45 چیک کر لیں، یہ جو اصلی ہیں، جو نقلی ہوگا اسی وقت اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں اصلی کے مطابق. اچھا پھر میرے والے فارم تو نہیں ہے نا، سب کے پاس ہیں اسلام آباد میں. آپ اصلی فارم کے مطابق گزٹ نوٹیفائی، فارم 47 بنائیں، 48 بنائیں، گزٹ نوٹیفائی کر دیں، ان کو آپ عہدے دیں. جو غلط کر رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیں. پھر بھی کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں جی میرے ساتھ جاتی ہوئی، آپ ٹریبونل میں چلے جائیں. مگر اس طرح کا فراڈ عوام کے ساتھ نہ پاکستانی قبول کریں گے، نہ کوئی دنیا قبول کرے گی. آج پوری انٹرنیشنل ورلڈ بول چکی ہے اور بول رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی زیادتی ہے. آج ذمہ داری چیف جسٹس آف پاکستان پہ ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے. قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر اس عوامی انقلاب کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تو میرا خیال ہے خونی انقلاب آئے گا، اور اس کا نقصان تمام ان شخصیات کو بھی ہوگا، ان اداروں کو بھی ہوگا، ان لوگوں کو بھی ہوگا. اور یہ جو ڈاکہ زنی کر کے سرے عام خوشیاں منا رہے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو شرم و حیا اور غیرت آپ نے ختم کر دی ہے. تمام پولنگ ایجنٹ سے آپ پوچھ لیں. آج میں ہو کر آئے ہوں اپنے حلقے کے، ہر گلی محلے ہر پولنگ اسٹیشن پہ الحمدللہ ہم جیتے ہیں. ان کے اپنے پولنگ ایجنٹس ہمیں مبارکباد دینے آتے ہیں، ان کے اپنے لوگ. مجھے بتائیں کس منہ سے آپ وہاں گزریں گے؟ کسی شادی پہ، کسی غمی پہ، کسی ایریا میں جہاں سے گزریں گے، پہلے لوگ اگر چور کا نعرہ لگاتے تھے اب ڈاکو کا نعرہ لگائیں گے. اس ڈاکہ زنی پہ اگر آپ خوش ہیں تو افسوس کی بات ہے. آپ پبلک کو، عوام کو، اپنے ویل وشر کو اور اپنے لوگوں کو آپ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ یعنی ڈاکہ زنی جائز ہے؟ آپ یعنی جو لیڈر ہوتا ہے اس کو پبلک فالو کرتی ہے. پبلک آپ کے بھی فالوور ہیں، ہمارے بھی فالوور ہیں. میجارٹی آج عمران خان کے فالوورز ہیں. لیکن آپ کے جو فالوورز ہیں ان کو آپ سکھا رہے ہو کہ چوری بھی جائز ہے، ان کو سکھا رہے ہو ڈکیتی بھی جائز ہے، ان کو آپ سکھا رہے ہو کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنا اور اس پہ دھمال ڈالنا وہ جائز ہے، ان کو سکھا رہے ہو کہ بغیرتی کے ساتھ زندگی گزارنا وہ جائز ہے. آپ ان کو سکھا رہے ہو کہ ہم اگر نسلیں تو آج ہیں، اقتدار کل ختم ہو جائے گا، لیکن بغیرتی کے ساتھ حاصل کیے جانے والا اقتدار وہ قابل قبول بھی ہے، وہ جائز بھی ہے. اور آپ اپنی اگلی نسلوں کو، اپنے فالوورز کو اس غلط راستے پہ ڈال رہے ہو جو نہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے، نہ ملک کے لیے سوٹیبل ہے، نہ قوموں کے لیے سوٹیبل ہے. چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ کاش کے لوگ سچ بولنا شروع کریں. میں ان سے کہتا ہوں کہ آج وقت ہے، وہ سچ اگر کسی نے بولنا ہے اس کو پروٹیکشن دیں، اس سچ بولنے والے کو بلائیں عدالت میں، اس سے ثبوت لیں، اور اس سچ کے بدلے میں اس کو عبرت کا نشان نہ بنائیں، اس کو اپریسیٹ کریں کہ کوئی تو سچ بولا، کوئی تو اٹھا. تو صرف وہ واحد تھوڑا ہے، پوری دنیا بول اٹھی ہے. آج سارے لوگ بول اٹھے ہیں، وہ ساری سیاسی جماعتیں جو اس فراڈ اور ڈکیتی کا حصہ نہیں ہیں وہ سب بول رہے ہیں. تو کم سے کم سچ بولنے والوں کو اتنی اپریسیشن ہمیں قوم دے، ہمارے صحافی دیں، ہمارا ادارے دیں کہ یار کسی نے سچ بولا ہے تو ہمیں کم سے کم ان کو اپریسیشن دیں. اور اس کے ساتھ 1-2 چیزیں میں اور ایڈ کر دوں گا تاکہ پھر آپ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں.
یہ جو مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کر کے الیکشنز کو متنازع بنانے کی سازش یہ لوگ کر رہے ہیں، اور جو کل بھی کیس لگا ہوا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چیز نہیں باقی نہیں رہی. یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشن کی طرف جایا جائے اور پھر ہم وہ فراڈ شروع کریں جو الیکشن ڈے سے شروع ہوگا اور آگے جائے گا. حالانکہ یہ نظر بھی نہیں آئیں گے اگر دوبارہ الیکشن ہوا، یہ کسی جگہ جانے کے قابل نہیں رہیں گے. آپ کو یاد ہے یہ کیا کہتے تھے؟ ساری گل ہو گئی ہے، اور جنہاں نال گل ہو گئی ہے وہ خود منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے. آج ہماری عوام سے گل ہو گئی ہے، ہماری بات عوام سے ہوئی ہے، اور عوام اس لیے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اور اس سے آگے میں ایک اور بات، مجھے پتہ چلا کہ شیر افضل مروت کے گھر رات کو چھاپا پڑا ہے. یہ بہت زیادتی ہے، میں شدید اس کی مذمت کرتا ہوں کہ یہ اداروں کو، پولیس کو، جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو چاہیے کہ ان حرکتوں سے باز آئیں، اس لیے کہ ہمارا بنیادی جمہوری حق ہے ہم اپنے پرامن مظاہرے کریں، پروٹیسٹ کریں، ہم اپنے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کریں. خواہ کوئی بھی ہمارے پیچھے ورکر کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو ہم پرامن جدوجہد کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور آج عمر ایوب صاحب نے بتا دیا آپ کو، انشاءاللہ ہم وفاق اور پنجاب میں حکومت بنائیں گے، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اور پشاور میں 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کرانے کی کوشش کی گئی. ایک شخص باہر فائرنگ کرتا ہوا نظر آیا ان کے جلسے کے باہر، جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا. وہ سب آپ کے سامنے ہے. قوم کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہاں کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں. اور چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس انشاءاللہ جو کل کیس لگائے ہم ان کے پاس جائیں گے، اور میرا خط بھی میں ان کے پاس پیش کروں گا اور ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کا فرض ہے کہ آج کی سچویشن میں آپ سو موٹو نوٹس لیں یا پٹیشن کی صورت اڈاپٹ کریں، اور اس پہ آپ قانون کے مطابق جوڈیشل انکوائری کریں. اور اس وقت تک صاف اور شفاف انکوائری مکمل ہونے تک چیف الیکشن کمشنر کو سائیڈ لائن کر دینا چاہیے، اور الیکشن کمیشن کے لوگوں کو جن کے خلاف کوئی ایویڈنس آ جائے، جیسے میرے کیس میں صریحاً اور واضحاً مس کنڈکٹ نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں الیکشن کمیشن کو خود سوچنا چاہیے کہ کیا آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب ایک طرف آپ سٹے دیتے ہو، دوسری طرف ریٹرننگ آفیسر سٹے دیتا ہے، اور پھر بھی آپ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے. تو یہ کیا آپ کے سٹاف کا مس کنڈکٹ ہے، یا آپ کا اپنے سٹاف پہ کنٹرول باقی نہیں رہا، یا آپ کو بھی ان چیزوں کا سارا احساس ختم ہو گیا ہے؟ تاکہ ان ساری چیزوں کا جب تک جوڈیشل انکوائری نہیں ہوتی تب تک چیف الیکشن کمشنر کا وہاں اپنی پوزیشن پہ بیٹھا رہنا، اور پھر بھی دیکھیں گے وہ مناسب نہیں ہے. مجھے دیکھیں 2 دن تھے، سیٹرڈے اینڈ سنڈے، ان 2 دنوں میں کیوں نہیں آپ نے پٹیشنیں سنی؟ کیوں نہیں الیکشن جو پٹیشنیں آپ کے پاس پینڈنگ ہیں، آپ کو تو دن اور رات کام کرنا چاہیے تھا. دن اور رات آپ کو باقی چیزیں تو نظر آتی ہیں، لیکن 2 چھٹیاں کر کے آپ بیٹھ گئے. لوگوں کا مینڈیٹ، کروڑوں لوگوں کا جو فیوچر ہے وہ ایٹ اسٹیک ہوا ہے، اور آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. آخری بات دیکھیں، آج بھی وقت ہے، ملک آپ کا تباہ و برباد ہو چکا ہے. دی اکانومسٹ نے بڑی ایک آرٹیکل چھاپا، آپ اگر سارے دوستوں کو پڑھیے گا، وہ کہتا ہے نہ اب ان کے پاس دوست باقی رہے، نہ ہی ان کے پاس پیسہ باقی رہے، اور ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں. لیکن ان کی حرکتیں ایسی ہیں جو اس نے پوری تفصیل دی ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں IMF آ رہا ہے مارچ میں، آج وقت ہے ملک کے لیے، میرے اور آپ کے ملک ہے، ہمارا محبت ہم کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، ادارے والے لوگ بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ذاتی اناد، ذاتیات اور صرف ایک شخص کی دشمنی میں، وہ ہے عمران خان، اس کی دشمنی میں آپ اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ آپ واپسی کے راستے آپ نے بند کر دیے ہیں. خدا کے لیے اس ملک کو سوچیں، 25 کروڑ عوام کا سوچیں. معاشی تباہی ہماری ہو چکی ہے، اور ملک بالکل ڈیفالٹ تک پہنچ چکا ہے. دوست آپ نے پہلے ختم کر دیے ہیں، اور آپس کی چپکلش، سیاسی عدم استحکام، اس کے ذریعے جو آئے گا الیکشن میں، جو ڈاکوں کو اگر آپ نے بٹھا دیا، ملک کے اوپر مسلط کر دیا، تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اور ڈیفالٹ اگر ہو گیا، خدا نخواستہ سول وار شروع ہو جائیں گی، اور وہ خانہ جنگی آگے لے جائے گی، ہمارے بچے کے مستقبل تباہ ہو جائے گا. آج جس گھر میں ہم رہتے ہیں، اس گھر میں بجلی کے بل کی صورت میں ہم کرایہ دیتے ہیں پریکٹیکلی. تو یہ قابل برداشت نہیں ہے عام آدمی کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے جو مقتدر لوگ ہیں، سارے ادارے ہیں، سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں اور عدلیہ ہے، ان کے سوچنے کا مقام ہے. عوام نے اگر کسی کو مینڈیٹ دیا ہے، کیونکہ سٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہی ان مسائل سے ان کو نکال سکتی ہے، کیونکہ وہ سٹرانگ سخت پالیسیاں اپنائے گی، ان کے اوپر
پبلک ایٹ لارج کا ٹرسٹ ہوگا, اوورسیز کا ٹرسٹ ہوگا اور انٹرنیشنل انویسٹر کا ٹرسٹ ہوگا, تاکہ وہ آ کے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں اور ملک کو آگے لے کے جائیں. ورنہ جو بے روزگاری تباہی ہو چکی ہے, اس کے ساتھ نیشنل سیکورٹی آپ کی ایٹ رسک آ چکی ہے. وہ ایٹ رسک آنے کے بعد آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا ہونے والی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ہفتہ 2 ہفتے بہت اہم ہے. اس لیے اس ہفتے میں سوچ لیں, جس کا حق ہے ان کو وہ ملنا چاہیے, تاکہ ملک آگے کی طرف شہین صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح کی صورتحال ہم نے دیکھی ہے, وہی جو ڈی سیز تھے جو آپ کے 16 ایم پی او اور 3 ایم پی او کے آرڈر جاری کرتے تھے, وہی اب ڈی آر او آر او بنے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ لوگوں کو توقع ہے, جیسے آپ لوگ پریس کانفرنس کرتا کیا کرتے تھے اغوا ہونے کے بعد, اب وہی ڈی سی جو سچ بول رہے ہیں, وہی کمشنر اغوا ہوئے ہیں, تو ان کو بازیاب کرانے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کوئی اقدامات کیے ہیں؟ کیونکہ وہ باہر آ کے تو ایسی ہی پریس کانفرنس کریں گے جیسے وہ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے تھے, پی ٹی آئی سے لا تلخی کرتے تھے اور کہتے تھے ہم بغیر پریشر کے پریس کانفرنس کریں. ایسی صورتحال کا سامنا ہے, ایماندار لوگوں کو بچانے کے لیے کب آپ لوگ آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں, میں اسی سلسلے میں آج یہ پروگرام یہ پریس کانفرنس رکھی ہے. ہم انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کو بھی کہیں گے کہ آپ اس میں جوڈیشل انکوائری کریں, لوگوں کو تحفظ دیں, اس لیے کہ اگر کوئی بھی بندہ سچ بولتا ہے تو اس کے سچ کو اہمیت دینی چاہیے اور ان کو تحفظ بھی فراہم ہونا چاہیے. یہ اسی کی ایک کنٹینیوٹی ہے, کیونکہ کل ہمارا مظاہرہ تھا, کل ہی یہ پریس آئی تھی ان کی اسٹیٹمنٹ. اس لیے آج میں نے پریس کانفرنس مینلی 2 پوائنٹس پہ رکھی ہے, کمشنر کی اسٹیٹمنٹ پہ, اور میں نے جو خط چیف جسٹس کو لکھا ہے. یہ ذمہ داری اب عدلیہ کی ڈبل ٹرپل ہو چکی ہے. میرا خیال ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری کا احساس ہوگا اور ان کو اپنی ذمہ داریاں جو کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنی چاہیے. میں صاحب چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں تو آپ نے کہہ دیا کہ ان کو اس سارے معاملے سے باہر رکھ کر انکوائری کرنی چاہیے. چیف جسٹس کے فیصلوں کے بعد بھی پی ٹی آئی پر یہ حالات آئے ہیں, تو کیا چیف جسٹس صاحب کو خود بھی اس سے باہر رہ کر ایک الگ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنانا چاہیے, یا ان کو خود اپنی سربراہی میں یہ انکوائری کروانی چاہیے؟ دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب معاملہ آپ لوگوں کا ٹریبیونلز میں جائے گا, آپ کے کیس کے علاوہ جو باقی کیسز بھی ہے, تو ٹریبیونلز میں کیس لگتے ہی نہیں ہیں, ہائی کورٹ میں پڑے رہتے ہیں, سپریم کورٹ چلے جائیں تو بھی 4 سال گزر جاتے ہیں, لوگ اسٹے کے اوپر ایم این ایز بیٹھے رہتے ہیں. تو اگر کیسز آپ کے جلدی نہیں لگتے تو اس کے لیے کیا لاہ عمل آپ اپنائیں گے؟ کیونکہ صرف آپ نہیں, بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جن کا سیم کیس ہے آپ کا. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے, دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے 2 غلط فیصلے کیے ہیں. میرا شدید ان سے اس موضوع پہ اختلاف ہے. نمبر 1 غلط فیصلہ انہوں نے کیا جو ریٹرننگ آفیسرز کے متعلق تھا, ڈی آر او کے متعلق تھا. ہمارا ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں تھا. وقت نے ثابت کیا جو ہم کہہ رہے تھے وہ درست تھا. ایٹ لیسٹ جوڈیشری کے لوگ ہوتے تو یہ جرائم میں شریک نہ ہوتے, کبھی بھی نہ ہوتے. تو اس لیے جو اس وقت مجرمانہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ, اس میں سپریم کورٹ پوری طرح ذمہ دار ہے, ان کا جو فیصلہ ذمہ دار ہے. اس لیے میں کہتا ہوں دوسرا غلط فیصلہ انہوں نے رات کی تاریکی میں جو انہوں نے فیصلہ کیا, جو دیکھیں ہمارا بلے کا نشان تھا وہ چھینا گیا, اور سپریم کورٹ نے انتہائی غلط فیصلہ یہ کیا کہ پارٹی کے کانسٹیٹیوشن کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اوور اینڈ ابو دے دیا. چونکہ جی آپ کے انٹرنل الیکشن کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہوئے, لہٰذا کانسٹیٹیوشن کا جو گارنٹی دیتا ہے لوگوں کو کہ حق رائے دہی کہ وہ اپنی مرضی کی پارٹی کو ووٹ دیں, انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ہی سیٹسفائڈ کر دیا یا اس کو سبارڈینیٹ ٹو دی پارٹی کانسٹیٹیوشن کر دیا. یہ 2 غلط فیصلے آنے کے بعد میرا خیال ہے کسی صورت چیف جسٹس آف پاکستان کو خود نہیں بیٹھنا چاہیے کسی بھی مسئلے پہ جو الیکشن سے متعلقہ ہے یا پی ٹی آئی سے متعلقہ کوئی بھی ہے. ان کو بینچ بنانے چاہیے, انڈیپینڈنٹ بینچ ہوں, آنیسٹ بینچ ہوں, جس میں باقی سارے ججز بیٹھ سکتے ہیں. فل بینچ ہو سکتا ہے, فل کورٹ ہو سکتی ہے, 8 ججز بیٹھ سکتے ہیں, بٹ ایکسیپٹ چیف جسٹس آف پاکستان. مناسب یہی ہوگا, اس لیے کہ اگر انگلیاں آپ کی طرف اٹھی ہیں تو عدل کا تقاضا یہ ہے, انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کیسز میں نہ بیٹھیں. یہ میرا مطالبہ بھی ہے, یہ میری ریکویسٹ بھی ہے, اور انصاف کے تقاضے بھی ہیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان کے انسٹیٹیوشن کا احترام اور ریسپیکٹ بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیں. سر یہ بتائیے گا دوسرا جو کیسز لمبے ہوتے ہیں, دیکھیں ہمارے کیسز میں تو ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ ان کو فوری طور پر ڈیسائیڈ کریں. اس لیے کہ ٹریبونل ابھی بنا نہیں ہے, لیکن بن بھی گیا تب بھی ہمارا کیس ڈیسائیڈ ہوگا, کیونکہ ہمارا کیسز آلریڈی پرانا پینڈنگ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریبونل جانے سے پہلے سمپل کیس ہے, یہ الیکشن کمیشن کو خود ڈیسائیڈ کرنا چاہیے. فارم 45 کے مطابق یہ ڈیسائیڈ کر دیں, نوٹیفائی کر دیں, پھر اگر کوئی اگریوڈ ہے تو وہ جائے ٹریبونل میں,
لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں بھیجنا یہ الیکشن کمیشن کی بہت بڑی جانبداری ہوگی، یہ جرم ہوگا، یہ ظلم ہوگا، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہوگا. اور اگر یہ نہیں لگتے ہیں اور ٹریبونل میں بھیج دیا جاتا ہے تو پھر دوسرا آپشن آرٹیکل 184(3) کا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، جو میں نے خط کی صورت میں بھی ان کو لکھا ہے، ان کو گزارش بھی کی ہے کہ وہ اس میں نوٹس لیں، اس لیے کہ پاکستان اس وقت شدید اضطراب کی حالت میں ہے اور پوری دنیا اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے. صرف پوری دنیا کا میڈیا نہیں، پوری دنیا اٹ سیلف سوالیہ نشان بنا رہی ہے. جو اب اس وقت حکومت بنائے گا اس کو کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہوگی. اس لیے ڈاکوں کی حکومت بننے سے بہتر ہے کہ کوئی بھی آپ ایسا طریقہ اڈاپٹ کریں جو جینوئن جن کو مینڈیٹ ملا ہے وہ لوگ حکومت بنائیں. بتائیے گا کہ تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کا حصہ بننے جا رہے ہیں، کل کو سرٹیفکیٹ وہ اپنے الیکشن کمیشن میں جمع کرائیں گے، اس کی آپ سپورٹ میں اس حوالے سے تھوڑا بتا دیجیے. دیکھیں میں سوری، وہ چونکہ آج میٹنگ کی ہے گور صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے، میں ان کی میٹنگ نہیں سن سکا ہوں. آئی واز بزی، میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں بزی ہوں اور آج بھی میں ادھر ہی کیا ہوا تھا، تو اس لیے میں اس کے بارے میں کوئی واضح موقف نہیں بتا سکتا. جو انہوں نے کہا ہے وہی ہوگا جو انہوں نے آج فیصلہ کر دیا ہے. تو جو فیصلہ ہماری لیڈرشپ نے کیا ہے اور یا عمران خان صاحب نے کیا ہے، چونکہ یہ پارلیمانی پارٹی کا بھی کل اجلاس ہوا تھا اور دونوں چیئرمین اور سیکرٹری جنرل نے چونکہ پریس کانفرنس کر دی ہے، تو لہٰذا اسی سے آپ رہنمائی ڈرائیو کر لیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا، اس میں انہوں نے ایک لحاظ سے انسائٹ کرنے کی کوشش کی ہے، گلا کاٹنا بلا بلا چیزیں، اس پہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ مطلب ایک لحاظ سے انہوں نے اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے. سیکنڈلی پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے سوشل میڈیا. مختلف اوقات جب بھی ہوتا ہے ٹویٹر ڈاؤن کر دیا جاتا ہے. بی اے کے پارٹی کیا آپ نے ٹویٹر کو کبھی اپروچ کیا ہے یا اس کا نہیں کوئی پالیسی ہے کہ یہ بیسک رائٹ ہے اس سے جو ہے گورنمنٹ شہریوں کو محروم کر رہی ہے؟ دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں، پہلے تو مریم اورنگزیب کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے جو وہ کر رہی ہے، انتہائی گھٹیا اور فضول باتیں ہیں. دیکھیں پی ایم ایل این کے دو اشخاص ہیں، میں اس لیے پوری پارٹی کی بات بھی نہیں کرتا، دو اشخاص ہیں، خواہ وہ عطا تارڑ ہو یا مریم اورنگزیب ہو. ہمیشہ انہوں نے اشتعال انگیزی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے ہمیشہ وہ گھٹیا الفاظ اور گھٹیا باتیں استعمال کرنے کی کوشش کی ہے جو میرا خیال ہے ہماری سوسائٹی میں سیاست میں وہ زیب نہیں دیتی. سیاست برائے سیاست ہونی چاہیے، سیاست کو دشمنی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے. اس لیے آپ سیاست کریں، نظریات کی کریں، اختلاف بھی رکھیں، آمنے سامنے بھی بیٹھیں اور ایسی کوئی گفتگو کریں جس سے شدید ترین آپ کو نظر آئے کہ اس کے پیچھے کوئی سازش کا عنصر شامل ہے. میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس کے الفاظ میں بھی نہیں کیا، نہ اس کی بات کی ہے. جہاں تک دوسری بات آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور کیا آپ نے ٹویٹر کے حوالے سے، دیکھیں دنیا کا کوئی ایک ملک آپ مجھے بتائیں جہاں الیکشن ڈے ہو، آج تک نہیں ملے گا، الیکشن ڈے ہو وہاں کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر دیں. یعنی نہ موبائل، یہ سن رہے تھے کہ انٹرنیٹ آئے گا اور وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں غلط کہہ رہے ہیں، انٹرنیٹ ہوگا. میرا خیال ہے یہ پرائم منسٹر نے بھی کہا تھا نہیں کوئی بند نہیں کریں گے. اب ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں، ویری نیکسٹ ڈے نہ صرف یہ ہے کہ انٹرنیٹ بند ہو گیا بلکہ موبائل کے سارے راستے بند ہو گئے. یار خدا خوفی کرو، آپ اتنے ڈرتے ہو ایک شخص سے جو جیل میں بیٹھا ہے. عمران خان سے آپ تھر تھر کانپ رہے ہو اور بغیرتی کی آخری حدوں کو چھو رہے ہو، اور اس کے بعد جو قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اس کا حق مار کے، قوم کا حق مار کے آپ 180 سیٹوں میں سے آپ ان کو جا کر کے ادھر ادھر دے دیں. تو یہ طریقہ واردات انتہائی غلط ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن جب بھی آپ نے دیکھا ورچوئل جلسہ کیا انہوں نے نیٹ ڈاؤن کر دیا. جب ہم نے کوئی الیکشن ہے تو اس دن دونوں چیزیں چلی گئیں. جس دن ہم نے کوئی ٹویٹر یا باقی چیزوں کو سوشل میڈیا کا، ہمیں کہا جاتا تھا یہ تو ٹویٹر کی پارٹی ہے، یہ تو سوشل میڈیا کی پارٹی ہے. اور جب عوام نکلی ہے، نہ اس دن ٹویٹر ہے، نہ اس دن سوشل میڈیا ہے، نہ اس دن موبائل ہے، نہ نیٹ ہے، عوام نکلی ہے آ کر کے ہمیں ووٹ دے رہا ہے، اس کو بھی نہیں مانتے. وہ خدا کے لیے کہیں تو رک جاؤ، کسی جگہ تو رک جائیں. لیکن اگر قوم فیصلہ کر چکی ہے تو ڈنڈے کے زور سے آپ نظریات نہیں تبدیل کر سکتے. اس لیے آج بھی وقت ہے، میں نے کہا نا آج بھی وقت ہے، چیزوں کو درست سمت میں آ کے لے کے جاؤ، قوم کو ساتھ لے کے چلیں. جتنا آپ قوم کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے اتنا ملک کا نقصان ہوگا. اور اس میں آپ جو چند شخصیات دیکھیں، آج اقتدار ہے کل ان کے پاس نہیں ہوگا. چیف جسٹس آف پاکستان بھی اکتوبر میں گھر چلے جائیں گے. کردار اور پرفارمنس یاد رکھی جائے گی. یہ چیف الیکشن کمشنر آج نہیں تو کل اس کا بھی ختم ہونے والا ہے، اختتام ہونے والا ہے. مگر جو یہ کرتوت اور کردار ہیں وہ سب آپ کے سامنے آئیں گے. اچھا کردار کریں گے لوگ آسمان پہ بٹھائیں گے، سر پہ بٹھائیں گے، سر کا تاج بنائیں گے. اور اگر لوگوں کا کے سامنے کردار اگر آپ کا برا ہوگا
لوگ آج بھی جسٹس منیر کو برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، تو آپ تو کیا چیز ہیں، آپ کا تو پھر وہ تو پھر بھی کمپیٹنٹ آدمی تھے، لیکن ان کا کردار چونکہ غلط تھا، لوگ آج بھی ان کو برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. تاریخ سب کچھ لکھ رہی ہے. شیخ صاحب، یہ سیاسی حلقہ باب میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ حکومتی عہدے حاصل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف 2 گروپوں میں بٹ گئی، ایک وکلا گروپ ہے، ایک سابق رہنماؤں کا گروپ ہے. اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ بالکل درست بات نہیں ہے بھائی. وکیلوں میں کتنے وکیل ہیں جو الیکشن لڑ رہے تھے، بہت شور مچایا گیا. میرے خلاف بھی ایک ظفر نامی بندہ تھا، وہ نیچے لکھتے تھے وکیلوں سے پارٹی کو بچاؤ. پتہ ہے اس کے کتنے ووٹ آئے ہیں؟ اور عجیب سی 400 ووٹ لیے ہیں اس نے ٹوٹل. صبح سویرے گاڑیاں نکلتی تھیں، اس کی گاڑیاں اس کی نہیں تھیں جو کرنے والے تھے پیچھے، گاڑیاں نکلتی تھیں اس کے پوسٹر لے کے کہ جی عمران خان کا نامنی اچھا وہ ظفر، اور گاڑیوں پہ اتنے بینرز پوسٹرز. وہ میرے پوسٹر اتارتے جاتے تھے، وائرلیس آتی تھی باقاعدہ. مجھے آج کوئی بتا رہا تھا وہاں علاقے میں وائرلیس آتی تھی کہ فلاں جگہ پہ شعیب شاہین کے پوسٹر لگ رہے ہیں، بینر لگ رہے ہیں، ان کو ہٹاؤ جاؤ، دوسرے لگاتے جاؤ. وہ لگتے جاتے تھے. 400 ووٹ پڑے. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ٹوٹل کتنے وکیلوں کو ٹکٹیں ملی؟ میکسیمم 10، جس میں سے 3-4 جیتے ہیں، 3-4 کو ہرا دیا گیا. وہ آپ کے سامنے ہے. وہ بھی سردار لطیف کھوسا کا اپوننٹ نے مان لیا کہ یار میں خود ہی نہیں آنا چاہتا. اور کہتے ہیں کہ بعد میں وہ خود بھی سوچنے لگا کہ یار کاش میں بھی ٹکٹ لے ہی لیتا، میں ذرا جلدی کر لی، میں نے اس شکست مبارکباد دینے میں جلدی کر لی. اسی طرح علی جاز بٹر ہے، سلمان اکرم راجہ ہے، میں ہوں، علی بخاری ہے. 3-4 جو جیتے ہوئے ہمارے. بس ٹوٹل 7 سے 8 ہم وکیل ہیں جو لیڈ کر رہے ہیں، باقی ساری ہماری پارٹی ہے. بھائی 800 700 800 سیٹیں ہیں ایم پی اے اور ایم این ایز کی. ہمارے کتنے ایک وکیل ہیں؟ جس وقت 9 مئی کے بعد آپ سارے دوست گواہ ہو، کس نے زندہ رکھا پارٹی کو؟ وکیلوں نے. اور اللہ کا شکر ہے، میں بڑی بات نہیں کرتا، آئی واز دی اونلی ون جو میڈیا پہ حق سچ کی بات کی، جو دل میں تھا کنوکشن کے ساتھ سچ کے ساتھ کھڑا رہا. مجھے بتا دیں کوئی آپ اٹھا لو نا 9 مئی کے بعد کتنے لوگ تھے جو بولتے تھے. الحمدللہ بولا، بین بھی لگا میرے اوپر 3 مہینے، لیکن کبھی گالی نہیں دی کسی کو، نہ گالی میں دوں گا، نہ کسی کا نام لے کے میں نے اس کا بدتمیزی کی کسی کے ساتھ، نہ ساتھ بیٹھنے والے کے ساتھ کسی کے ساتھ بدتمیزی کی. لیکن اپنا پوائنٹ آف ویو ایگریسولی ود ریسپیکٹ اور دل کے ساتھ، اور جس کو میں ایمان کے ساتھ سمجھتا تھا یہ سچ ہے، جس کو میں سمجھتا تھا یہ سچ ہے. اختلاف تو آپ کر سکتے ہو نا، میں نے کھل کے اس کا اظہار بھی کیا، اور الحمدللہ وہ ریزن اور لاجک کے ساتھ وہ بتایا بھی، اور الحمدللہ وہ ہم نے منوایا بھی اور لوگوں کو مایوسی سے نکالا بھی. تو یہ وکیل ہی ہے نا جنہوں نے اس مشکل وقت میں ساتھ دیا. ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، ساری لیڈرشپ کے ساتھ ہم آن لائن ہیں، ہم بالکل اچھے ریلیشن شپ میں ہیں. ہم سب عمران خان کے سپاہی ہیں، ان کے فالوور ہیں. ہم نے صرف ایک کاز کو لے کے آگے چلنا ہے، اس ملک کو بچانا ہے، اس ملک کے لیے اچھی لیڈرشپ لے کر آنی ہے، اس ملک کے عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کرانا ہے. یہ ہمارا مطمع نظر ہے. ایک سجیشن ہے وہ آپ لے لیجیے، اپنے ڈیجیٹل میڈیا کا نام لیا. ڈیجیٹل میڈیا نے اسپیشلی تحریک انصاف اور بہت ڈپینڈنٹ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، آپ لوگوں کے اوپر پابندیاں بھی بہت ساری لگیں. تو ڈیجیٹل میڈیا ہی واحد راستہ تھا جو میسج پھیلانے میں مددگار ثابت ہوا. ڈیجیٹل میڈیا اگر آپ لوگوں کی حکومت آتی ہے تو اس کو کوئی ریگولرائز کرنے کے لیے بھی کوئی پلانز ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، جتنے بھی فری لانسر کام کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ڈیجیٹل میڈیا ریگولرائز نہیں ہے، قانونی حیثیت اس کی موجود نہیں ہے. اسپیشلی جب فورن سے پیمنٹس آتی ہیں تو وہ حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا شکار جو ہے وہ رہتے ہیں فری لانسر. جیسے فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، یہاں ان کے آفیسز نہیں ہیں. تو اس کو بھی اگر آپ لوگ منشور میں شامل کر لیں تو یہ جو ینگ جنریشن ہے، جو بہت زیادہ ایک طبقہ ہے فری لانسنگ جو کر رہا ہے، جو اپنے آپ پیمنٹس باہر سے منگواتا ہے اور ڈالر آتا ہے، ملک کا بھی فائدہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی میرے خیال میں کافی. اسی میں ایڈ کر لیجیے گا، کل مسلم لیگ نون کے ترجمانوں کی جانب سے کہا گیا کہ سوشل میڈیا پاکستان کا، اور خاص کر وہ کہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ دہشت گرد بن چکا ہے. یہ سوشل دہشت گردی جو ہے وہ مریم اورنگزیب اور تاتڑ صاحب کہہ رہے ہیں. تو کیا حق سچ دکھانا کہ دہشت گردی کی طرح؟ دیکھیں، جب مین سٹریم میڈیا کے اوپر پابندیاں تھیں، آپ کے سامنے ہی ہیں، میرے اوپر پابندی لگ گئی، جو کہ میں نے آپ کو کہا نا، میں نے کبھی کسی کو گالی تک نہیں دی، کسی کے ساتھ اونچے الفاظ میں بھی بات نہیں کی، لیکن میرے جیسے بندے پہ پابندی لگا دی. تو مین سٹریم میڈیا آج بھی میرا خیال نہیں لے سکتا. عمران خان کا آپ نام نہیں لے سکتے، اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، آپ تنقید بھی کرنا چاہیں تب بھی آپ کو الاؤ نہیں ہے. تو یہ سوشل میڈیا تھا، اس پہ کوئی شک نہیں، ڈیجیٹل میڈیا تھا جس نے حق سچ کی آواز کو آگے پہنچایا.
جو آج عام آدمی تک ہم پہنچے ہیں یا عام آدمی تک عمران خان کا پیغام پہنچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں یہ ساری اپریسیشن یہ آپ کے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کو دیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ لوگوں کا بہت بڑا رول ہے. مگر جو چیز آپ دیکھیں، جب سوشل میڈیا پہ جب آپ چیزیں فلوٹ ہوتی ہیں، غلط بھی آتی ہیں، صحیح بھی آتی ہیں، لیکن اس کو ٹھیک ہے ریگولیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. کئی غلطیاں کوئی کرتا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے، اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے. مگر اس طریقے سے جو الفاظ مریم اورنگزیب نے یا ان لوگوں نے استعمال کیے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. انشاءاللہ آپ کی پروپوزل آ گئی، اللہ تعالیٰ کامیابی دے. ہم اس پوزیشن میں آئے گورنمنٹ آنے میں، آپ کی کنسلٹیشن کے ساتھ بالکل ہم لا بنائیں گے. اور اگر ہم اپوزیشن میں بھی بیٹھے تب بھی ہم پرائیویٹ بل کی صورت میں بھی ہم لائیں گے. اس کے لیے آپ کی کنسلٹیشن مسٹ ہے. کوئی ایسی ڈسپیوٹڈ بات نہ رہ جائے کہ تاکہ کسی بھی ایک سیگمنٹ کو کوئی تکلیف ہو. ہم کنسلٹ کریں. میں خود میری خدمات حاضر ہیں آپ کے لیے. اور آپ نے دیکھا، آپ نے دکھایا خالی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں پی ایم ایل این والوں کی. آپ نے خالی کرسیاں دکھائیں، اگلے دن پرچہ کر دیا یا اٹھا کے لے گئے. بھائی ایک سچ بتا، میرے اوپر کتنی دفعہ تنقید ہوئی ہے، میرے پہ تنقید کی ہے. ہم سب لوگ ایک دوسرے پہ بات کرتے ہیں، کھل کے کرتے ہیں. میں غلطی کروں گا، میرے پہ آپ تنقید کرنا آپ کا حق ہے، آپ کریں. لیکن اگر میں میرا پھر موقف بھی لیں، اور آپ لیتے ہیں موقف میرا، اور الحمدللہ آپ لوگوں نے حق سچ کا ساتھ دیا ہے اور دے رہے ہیں. لیکن اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی حوالے سے سوشل میڈیا کو یا ڈیجیٹل میڈیا کو کوئی مشکلات ہونی چاہیے. جو بھی کوئی مشکلات ہیں جن کو ہم حل کر سکتے ہیں لیگلی اور یا لیجسلیشن کے ذریعے، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ پوری طرح کوشش کریں گے. اچھا سر، ایک بتائیے گا، آپ نے اب تک جو آپ کی جدوجہد ہے وہ جاری ہے، خاص طور پر اپنے مینڈیٹ کے حوالے سے، سیٹوں کے حوالے سے بھی آپ کی جدوجہد ایک جاری ہے. لیکن سر آپ کا معاشی پلان کیا ہے؟ خاص طور پر کے پی کے میں 10 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہی تو وہاں پہ اب تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہیں ہیں اس وقت سرکاری افسران کو. آپ کے دور میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سب سے زیادہ قرضہ لیا گیا، اور وفاق میں ایس آئی ایف سی بنائی گئی ہے اکنامکس کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے. اس حوالے سے پی ٹی آئی کا کیا پلان ہوگا؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ کو بتا دیں کہ جو منشور ہے ہمارا چھپ چکا ہے، وہ آپ کے سامنے بھی آ چکا ہے. یہ بہتر ہوتا کہ پھر میرا کوئی معاشی ایکسپرٹ میرے ساتھ بیٹھا ہوتا تو آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز میں بتاتا، چونکہ آئی ایم ناٹ اے فائنینشیل ایکسپرٹ. ایک بات صرف میں جانتا ہوں، بہت بڑی ذمہ داری ہے اس وقت کے پی کے میں ہمارے لیے اوپر. تیسری مرتبہ عوام ہمیں حکومت دے رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پرفارمنس سب سے بہتر انشاءاللہ آپ کی کے پی کے میں ملے گی. مگر آپ کو صرف فیکٹس 1 منٹ کے لیے میں دے دوں. آپ جس دن ہماری حکومت گرائے گی 6.2% جی ڈی پی تھی، یہ لوگ تقریباً 0.3 پہ چھوڑ کے گئے ہیں. اسی طرح آپ اٹھا لو 0 سے 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا. ان کے خواجہ آصف نے کہا ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں. 12 روپے بجلی کا یونٹ تھا، آج 70 روپے پہ یہ پہنچا کے گئے ہیں. مہنگائی اس وقت کے مطابق کہتے ہیں 12% تھی، 50% سے اوپر لے گئے ہیں. اب فوڈ کے مطابق جو آپ کی جو مہنگائی ہوئی ہے وہ بھی آپ سامنے دیکھ لیں. یہ وہ چیزیں ہیں. اس میں 2 سال کورونا کے بھی گزرے، مگر انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، حکومت ہوئی، تو ہماری پارٹی پہلے سے بہت چینج پالیسیز ہوں گی. ہم یہ کٹ لگائیں گے. آپ کو پتہ ہے $18 بلین سالانہ مفت مراعات مل رہی ہیں اشرافیہ کو، جس کو میں اشرافیہ نہیں بدماشیہ کہتا ہوں. وہ $18 بلین سالانہ مفت مراعات لے رہے ہیں. بھائی اس میں آپ آدھا بھی کٹ لگا لیں. آپ کو تو یہ بجلی کا یونٹ آپ کو جہاں 70,000 روپے کا آپ کو بل آ رہا ہے نا، اس میں آپ کا 7,000 پہ آ جائے گا. آپ کریں نا. اور یہ سخت فیصلے کون کر سکتا ہے؟ جس کو پبلک سپورٹ ہوگی، جو عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہوگا، عام آدمی کی نے جس نے ووٹ دیا ہوگا. جو اوپر جو اشرافیہ فورجری اور ڈکیٹی کے ذریعے جن کو لے کر آئی ہے، ان میں نہ کیپیسٹی ہے، نہ ان میں ول ہے، یعنی نہ ان کی نیت ہے، نہ ان کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ کوئی اچھے فیصلے کر سکیں. تھینک یو. فیصل واڈا کو گفتگو آپ نے گزشتہ روز ایک نجی ٹی وی چینل کے اوپر اس کا آپ نے پروگرام دیکھا ہوگا. وہ آپ کو تو کٹ پتلیاں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں کون جو آ کے آج ہم نے تو خون پسینہ اپنا دیا ہے، پارٹی کے اندر اپنے پیسہ دیا ہے، اپنی جانیں اس میں ضائع کی ہیں، اپنا مطلب ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کیا ہے. تو آپ کٹ پتلی، آپ تمام جتنے بھی لوگ ابھی جو نیوز دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، آپ کو تو وہ کٹ پتلی کہہ رہے ہیں. تو کیا دیکھیں، میرا خیال ہے ایک بندے کی ذات کی بات کر کے تو ہمیں جو بھی وہ کہہ دیں. کٹ پتلی کون ہوتا ہے پہلے یہ سمجھ لیں. کٹ پتلی وہاں ہے، اب ہم مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو کہتے ہیں نا وہ کٹ پتلی ہے. کیا مقصد ہے؟ کہ وہ لوگوں کے ووٹ کے بغیر، ووٹوں کے مینڈیٹ کے بغیر آیا ہوتا ہے. وہ زور زبردستی کر کے آئے ہوتے ہیں کیونکہ عوام کا مینڈیٹ ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ ہے کٹ پتلی. آج کٹ پتلی کون ہے؟ خیر فیصل واڈا کی تو میں ود رسپیکٹ، اس کی ذاتی تو کچھ بھی نہیں، نہ اس کا آگا ہے، نہ پیچھا ہے، نہ وہ ایم این اے ہے، نہ سینیٹر ہے.
وہ تو آپ کے سامنے جو کچھ ہے. مگر آج کٹ پتلی صرف وہ ہیں جنہوں نے ڈاکہ ڈال کے, جو ہم ہیں الیکٹڈ ایم این اے, ہمیں تو عوام نے ووٹ دیا ہے. بھائی میں تو اپنی بات کرتا ہوں, 1,05,000 مجھے ووٹ پڑا ہے. 1,05,000 والے کو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, جو 50,000 والا کہتے ہیں اس کو ہم. وہ ہوتا ہے کٹ پتلی جو اوپر سے مسلط کیا گیا ہو, جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو. یہ وہ کٹ پتلی نظر آئیں گے جو نہ عوام کا سامنا کر سکتے ہیں, نہ آپ کا سامنا کر سکتے ہیں, نہ وہ کسی شادی غمی میں جانے کے قابل ہیں. اس لیے کٹ پتلی کیا ہے, پپٹس کون ہیں, اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے پیدا شدہ جو سو کارڈ لیڈرشپ ہے وہ کون ہے, کون کہاں سے وہ کیا کہتے ہیں انسٹرکشنز لیتا ہے. وہ آپ نہ سوشل میڈیا سے چھپے ہوئے ہیں, نہ ڈیجیٹل مین اسٹریم میڈیا سے چھپے ہوئے ہیں. سب کردار سب ایک کے سامنے ہیں. وہ پرانے زمانے وہ تو کہتے تھے نا آگے منکر نکیر لکھ رہے ہیں, آج کل تو آپ سب کچھ چھاپ بھی رہے ہیں, لکھ بھی رہے ہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہر ایک کا کٹا چھپا ہے. نہیں بالکل نہیں سمجھتا, اس کا کیا تعلق ہے. ترجمان کس کے ہیں؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جہاں کے ترجمان ہیں ان سے پوچھے نا کہاں کی ترجمانی کرتے ہیں. میں نے ان کو کہہ دیا تھا ایک دن, جن کے ترجمان ہیں میں ان کو کہہ دیا تھا, میڈیا پہ ہی بیٹھ کے بتا دیا تھا. تھینک یو, بہت شکریہ جی. بہت شکریہ.